السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یوٹیوب پر بہت زیادہ چینل محو گردش ہے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، میں نے بھی سنے دیکھے بھی ہیں۔ ان چینلوں میں ہمارے علماء دین ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھی معلومات ہمیں دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی بیہودہ چینل چل رہے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پلیز ان سے بھی اجتناب کریں۔ ناظرین اکرام، ہمارے علماء اکرام کچھ چکر میں گھوم رہے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ کوئی نور بشر کے چکر میں ہے، کوئی رفع جتحان کے چکر میں ہے، کوئی میلاد منانے نہ منانے کے چکر میں ہے، کوئی یا کہنے یا نہ کہنے کے چکر میں ہے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہی رہنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں میلاد منانے کی، نہ منانے کی، نور کی، بشر کی، رفع جدین کرنے نہ کرنے کی، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بتانا چاہیے کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپس میں مناظرے کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مناظرے کرنے ہیں، غیر مسلموں سے کریں، ان کو مسلمان کریں، جیسا کہ علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کافی غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لایا۔ یہ کوشش کریں جو ہمارے بڑے بڑے علماء دین کر رہے ہیں کہ سب مسلمان کرنے کی کوشش کریں، جو ہمیں اولیاء کرام کر رہے ہیں کہ ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے صاحب، کیا معاملہ ہے؟ کیا کوئی پیسے کا چکر تو نہیں ہے کہ جو کسی کے خلاف اچھا بولے گا وہ سال میں دین کی اچھی عزت ہوگی؟ عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کی وہ چاہیے نا جو ہمیں اللہ تعالیٰ عزت دے۔ یہ عوامی عزت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دولت کی ریل پیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دنیاوی کام ہے، اس میں الجھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید دیا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثوں کی شکل میں پیغام دیے، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں کسی چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بات سنیں، سب کی بات سنیں، لیکن عمل اس پر کریں جو قرآن و حدیث کے متوازن گم ہو، مکمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ پلیز اس پر نہ عمل کریں، نہ اس پر غور کریں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات سوچیں کہ جو بات جس عالم دین نے، جس ہمارے محترم نے بتائی ہے، کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ اس پر ضرور عمل کریں، عمل کرنا بھی چاہیے۔ یہی ہمارا اسلام ہے، وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اور ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت 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 احسان کیے، اتنے احسان کیے ہم گن نہیں سکتے، ہم گنتی نہیں کر سکتے، ہم کسی کو کوئی بھی اس کی گنتی نہیں کر سکتا جتنے احسان اس نے کیے۔ سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان تو ان کا ہم پر یہ ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہو گئے۔ ان سے دیکھو جو تپتی ریتوں پر لیٹ کر مسلمان ہوئے، کتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام نصیب ہوا کہ اس نے اذان نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے زہر ہی نہ کی، اللہ تعالیٰ نے دن ہی نہیں چاڑا۔ یہ مقام انہوں نے بہت
بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا، بہت اذیتوں کے بعد حاصل کیا، بہت تکلیفوں کے بعد حاصل کیا، اور ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہمارے کان میں اقامت کہہ دی گئی، اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اقامت کے بعد نماز کا کتنا کھڑی ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بلکہ اقامت میں ہی کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنی ہے ہماری زندگی جس کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ میں تو سب کو یہی بات کہوں گا کہ جس کو ہم نے اپنا آقا، اپنا رہبر، اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا مرشد مان لیا، اس کے بارے میں ہم کون ہوتے ہیں کوئی رائے قائم کرنے والے کہ وہ نور ہے، وہ بشر ہے، ہمارے اتنی طاقت ہے ہم میں؟ ہم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، ہم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے محترم، کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ میں تو یہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق، اپنی عقل و سوچ شعور کے مطابق یہی کہوں گا کہ اگر وہ بشر تھے تو آسمان پر نہ جاتے، اگر وہ نور تھے تو سدرۃ المنتہا تو آگے نہ جاتے۔ پھر آپ خود سوچیں کہ وہ کیا چیز تھے۔ اللہ رب العزت نے پہلے پارہ میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں فرشتوں سے، ملائکہ سے، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، جس پر فرشتوں نے ہی کہا تھا کہ یا رب العزت، ہم تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے کافی ہیں، ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، وہ زمین پر فساد برپا کرے گا۔ تو آپ رب العزت نے فرمایا میں بہتر جانتا ہوں۔ اس نے انسان کو ایک نائب پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنا، پھر اشرف المخلوقات کا خطاب بھی دیا ہے انسان کو، اور مخلوقات میں جن بھی آتے ہیں، ناری بھی آتے ہیں، چرند پرند بھی آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، سب کچھ کی مخلوق ہے، زمین و آسمان بھی اس کی ہے، درخت بھی اس کے ہیں، ذرا بھی اس کے ہیں، سب کچھ اس کے ہیں، اور سب مخلوقات میں آتے ہیں۔ ان سب سے اعلیٰ اور افضل ایک انسان کو پیدا کیا۔ انسان میں تو سب بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، سب بھی انسان میں آتے ہیں۔ ایک نور سے، ایک ناری سے، تمام مخلوقات سے ایک انسان افضل ہے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو اشرف الامت کہا گیا ہے، یہ تو سب امتوں سے افضل ہے۔ پھر آپ کیسے نور کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ کیسے بشر کہہ رہے ہیں؟ نور سے تو ایک غیر مسلم بھی افضل ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا گیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ تو پھر ہم نور کہہ رہے ہیں؟ کوئی کچھ سوچنے کا وقت ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، میں مان لیتا ہوں وہ بشر ہیں، آپ کی بات پر یقین کرتا ہوں وہ بشر ہیں، قرآن پاک پر بھی یقین کرتا ہوں کہ اب تو وہ رسول، وہ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں۔ تو یقیناً وہ تمام بشریت سے اعلیٰ چیز ہے، وہ ایسی بشریت ہے، وہ ایسی بندے ہیں کہ جس نے نوری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر وہ نور ہیں تو تمام نورانیت سے اعلیٰ ہیں، وہ ایسے نور ہیں کہ اس نے نوری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں تو ان دونوں باتوں پہ یقین رکھتا ہوں، نور بھی مانتا ہوں، بشر بھی مانتا ہوں۔ نور ہیں تو وہ سب سے اعلیٰ نور ہیں، بشر ہیں تو وہ سب بشریت سے اعلیٰ بشر ہیں، وہ ہم جیسے نہیں، نہ وہ ہم جیسے ہیں، نہ ان کو ہم جیسے کہنا چاہیے۔ پلیز ایسی باتوں سے اجتناب کریں۔ ناظرین کرام، انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک چینل بنایا ہے جس کا عنوان ہے نور ہدایت دینی تعلیم۔
اس میں میں صرف قرآن مجید فرقان حمید کا اردو ترجمہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ کس لیے؟ عربی پڑھنا ثواب ہے، عربی پڑھیں، پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس لیے میں اس آپ کو بھیج رہا ہوں کہ کچھ ہمارے دوست، مائیں، بہنیں، بیٹیاں عربی تو پڑھتی ہیں لیکن اردو نہیں پڑھی، اس کا ترجمہ نہیں جانتے۔ کچھ ہمارے ایسے ہی دوست، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اردو پڑھی ہیں لیکن وہ عربی نہیں پڑھے۔ ان کے لیے میں یہ چینل بنایا ہے کہ ان تک میرا اردو ترجمہ آیت وائز پہنچتا جائے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ وہ غیر مسلم جو اردو سمجھتے ہیں ان تک بھی ضرور پہنچے گا، اور وہ بھی میرے رب العزت کی پیاری کتاب سے استفادہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم سے وہ بھی دار اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھی میری کوشش جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب و کامران فرمائے، اور آپ تک میں یہ نیک عمل، نیک کام پہنچانے کہ اللہ مجھے ہمت دے اور پہنچاتا رہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پلیز برائے مہربانی مسلمان ہونے کے ناطے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، میرے چینل کو لائک بھی کر لیں، اور اس کا آئی بٹن بھی دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے اور آپ قرآن پاک سے استفادہ حاصل کر سکیں، قرآن پاک کا ترجمہ سنیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔